کہ آج جو ایمان ڈگمگا جاتا ہے اور بہت ساری پریشانیوں کی بنیاد پر خواتین دائرہ اسلام سے یا قانون اسلام کو نظر انداز کر کے ایسی راہ اپنا لیتی ہیں یا اختیار کر لیتی ہیں جس راہ کے اختیار کرنے پر دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ انہیں نہیں معلوم کہ آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے اللہ عز و جل کیا انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ بسا اوقات جن چیزوں کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں در حقیقت یہی مصیبتیں ہمارے لیے بہت بڑی راحت کا سبب بن جاتی ہیں، اور خود قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب تم کہہ دو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی مصیبت ہمیں نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دی ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں، اگر کوئی مصیبت اللہ نے ہماری تقدیر کے اندر لکھ دی ہے تو اس مصیبت کو اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، اور وہ مصیبت آ کر کے رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار خواتین اسلام اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ کبھی مصیبت آتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور کبھی مصیبت آتی ہے درجات کی بلندی کی وجہ سے، اور اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ ہم پوری زندگی جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ان نافرمانیوں کے عوض کے اندر وہ اتنی مصیبتیں ہمیں نہیں نازل فرماتا یا اتنی مصیبتوں میں گرفتار نہیں فرماتا جتنی نافرمانی کی وجہ سے ہونی چاہیے، بلکہ اس کریم کی شان یہ ہے کہ جتنی مصیبتیں وہ عطا فرماتا ہے اس سے زیادہ تو وہ معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ خود پروردگار جل جلالہ نے فرمایا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ عز و جل بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اور محسوس کریں اپنی زندگی کے ماحول کے اندر، اپنے گھر کے ماحول کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، ایک ماں ہے، بیٹے کی شادی ہو جانے کے بعد تھوڑا سا اگر بیوی کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے اور ماں کی بات کو اگر بیٹا نظر انداز کرتا ہے تو فوراً ماں کہتی بھی نظر آتی ہے کہ تو اپنی بیوی کو لے کر کے الگ ہو جا، آپ کی ایک بات نہ مانے، آپ کو تھوڑا سا اگنور کرے، آپ کو تھوڑا سا نظر انداز کرے، تو آپ پوری زندگی شادی سے پہلے اس نے جتنی آپ کے سلسلے میں محبت کا اظہار کیا تھا، آپ کی خوشی کا خیال کیا تھا، آپ ان ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور تھوڑی سی غلطی کی بنیاد پر بچے کو گھر سے نکال دیتی ہیں۔ یہی سچویشن ایک ساس کی ہوتی ہے کہ جو اپنی بہو کی بے پناہ قربانیوں کے باوجود بھی کبھی معمولی سی غلطی ہو گئی تو اس کے ساتھ زیادتی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اپنے بیٹے کے ذریعے اس کے سلسلے میں ظلم شروع کروایا جاتا ہے، کبھی ہم کلامی چھوڑ دی جاتی ہے، بات چیت بند کر دی جاتی ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں تک یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے شوہر کو آپ دیکھیں گے کہ جو شوہر اپنی بیوی کی یا شوہر جو بات کہتا ہے بیوی اگر نہ مانے، پوری زندگی مانتی ہو لیکن اگر کبھی کوئی دو چار بات نہیں مانتی تو شوہر طلاق کی دھمکی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ آپ دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو آپ کی زندگی کے اندر ایک عجیب کیفیت ملے گی کہ آپ کے ساتھ زندگی پر حسن سلوک کرنے والا اگر تھوڑی سی غلطی کر بیٹھے تو آپ اس کے حسن سلوک کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں، اور تھوڑی سی غلطی کی بنیاد پر کبھی پرماننٹ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، خلا تک کی نوبت آ جاتی ہے، گھر سے نکالنے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ ہم صبح سے لے کر رات تک اگر اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کا احتساب کریں اور جائزہ لیں تو ہمارا ضمیر پکار اٹھے گا، ہم روزانہ اللہ کی 99 باتوں کو شاید نہ مانتے ہوں گے اور ایک ہی بات مانتے نظر آئیں گے، لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ پھر بھی تو ہمیں رزق دیتا ہے، پہننے کو کپڑے عطا فرماتا ہے، جینے کو زندگی عطا فرماتا ہے، پینے کو پانی عطا فرماتا ہے، رہنے کو گھر عطا فرماتا ہے، اپنی زمین پر رہنے دیتا ہے، زمین سے نہیں نکالتا کہ چلا جا میری زمین سے۔ پتا یہ چلا اللہ عز و جل ہماری غلطیوں پر صحیح معنوں میں پکڑ کرے تو ہم زمین پر چلنے کے لائق نہیں ہو سکتے۔ کبھی اپنے گناہوں کے بارے میں ہم نے سوچا، کبھی اللہ کی نافرمانی کے اندر زندگی جو گزری تھی اور گزری ہے اس کے بارے میں ہم نے غور کیا، اور پھر مصیبتوں کو دیکھو کہ کیا مصیبتیں اس کے کمپیر کے اندر زیادہ ہیں یا اللہ عز و جل نے جو معافی فرمائی ہے وہ زیادہ ہے، تو آپ کا وجدان کہے گا کہ یقیناً اللہ نے جو ہمیں معاف فرمایا ہے ہمارے گناہوں کو وہ
زیادہ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو مصیبتوں کے حوالے سے بتاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ مصیبتیں گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہیں، مصیبتیں بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہیں، اور مصیبتیں اللہ کس کو عطا فرماتا ہے آج ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا، اور وہ بھی بخاری شریف کی۔ جو کوئی مصیبت میں گرفتار ہو وہ بخاری شریف کی اس حدیث کو سن لے اور سننے کے بعد محسوس کرے کہ مصیبت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، او کما قال، اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبتوں میں گرفتار فرماتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب یہ مصیبت میں جب گرفتار فرماتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا اللہ درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک تو دنیا میں گناہ پر پکڑ، ایک قبر میں پکڑ، ایک محشر میں پکڑ۔ اللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی تکلیف کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ عز و جل نے جو آخرت کی تکلیفیں رکھی ہیں وہ دنیا کی تکلیفوں کے مقابلے کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ آپ ذرا سوچو، ایک معمولی سر کا درد جب ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک اگر مچھر کاٹ لے تو اس کا زخم ہم کو ہو جائے اور اس کی وجہ سے بخار آ جائے تو برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا ہے کسی عورت کے اندر یہ طاقت کہ قبر کے عذاب کو برداشت کر سکے، کیڑے مکوڑوں کی تکلیف کو برداشت کر سکے، جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ جب کوئی عورت یا مرد وہاں کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ وہاں کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف دے دیتا ہے، تاکہ اس تکلیف کے عوض کے اندر اللہ عز و جل گناہوں کو معاف فرما دے، تاکہ بندہ جب یہاں سے جائے تو بے گناہ ہو کر کے جائے۔ اسی لیے ہر مرنے والے مسلمان کو جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مرحوم۔ مرحوم کہا جاتا ہے یا مرحومہ کہا جاتا ہے۔ مرنے والا مرا اور مرنے والی مری، اس کے لیے مرحوم یا مرحومہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مرحوم کے معنی ہوتا ہے جس پر رحم کیا گیا، مرحومہ کے معنی ہوتا ہے جس عورت پر رحم کیا گیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ موت کے ذریعے اس بندے پر رحم ہو رہا ہے، مہربانی ہو رہی ہے، عورت پر مہربانی ہو رہی ہے کہ اب دنیا کی ساری تکلیفوں سے چھٹکارا، ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی اور پروردگار جل جلالہ آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم مصیبتوں کو برداشت کر سکیں، ہم تکلیفوں کو برداشت کر سکیں، کمزور ہیں، ایمان کمزور ہے، اعمال کمزور ہیں۔ اب ایسی سچویشن کے اندر ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو ہینڈل کریں، اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ اس کے سلسلے میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرو، اپنے رب کی طاقت کے بارے میں غور کرو، اس لیے کہ قرآن مقدس میں جہاں یہ فرمایا گیا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، وہیں آگے فرمایا گیا ہوا مولانا، وہی تو ہمارا مولا ہے جو ہمیں مصیبتیں عطا کیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہ اگر چاہے تو پلک کے جھپکتے مصیبتیں دور ہو جائیں گی، وہ اگر چاہے تو پلک کے جھپکتے تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ جس نے تکلیف دی ہے وہ تکلیف سے نجات دے بھی دے گا، وہ تکلیف سے راحت عطا بھی فرما دے گا۔ آئیے اس سلسلے میں میں آگے کی آیت کی طرف توجہ کو مبذول کراؤں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر مومن ہی بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ اللہ، آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ اللہ اکبر! یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ایک دودھ پیتے بچے ہیں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آپ تھوڑا مکے کا آج کے اعتبار سے نہیں، تاریخ کے اعتبار سے تھوڑا سا جائزہ لیں۔ جب حضرت ابراہیم وہاں پہنچے تھے، حضرت ہاجرہ کے ساتھ تھے، حضرت اسماعیل دودھ پیتے ننھے سے بچے تھے۔ اللہ اکبر! قرآن کہتا ہے بے آب و گیا وادی تھی، وہاں پر دور تک کوئی انسان نہیں تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی رہنے کی جگہ تھی، نہ کہیں دور تک پانی موجود تھا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ اکبر! رب کا حکم آتا ہے اے ابراہیم، اس بے آب و گیا وادی کے اندر تمہاری بیوی اور بچے کو چھوڑ کر نکل جاؤ۔ اللہ اللہ! آپ ذرا سوچو تو صحیح، کوئی دور تک مکان نہیں، کوئی انسان دور تک نہیں، کوئی پانی کا انتظام نہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، اور ایسی جگہ پر بیوی بچے کو چھوڑ کر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانے کا حکم دیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر کبھی ایسا معاملہ اللہ نہ کرے آ جائے کہ تنہا کہیں جنگل کے اندر رہنا پڑے، جہاں پانی کا انتظام بھی نہ ہو، جہاں کھانے کا انتظام بھی نہ ہو، جہاں دور تک انسان بھی نظر نہ آتے ہوں، ایسی سچویشن کے اندر عورت کیا کرے گی؟ عورت گھبرا جائے
جائے گی، بے چین ہو جائے گی اور اسے بڑی مصیبت سمجھ کر نہ جانے وہ کیا کرے۔ لیکن اے ہاجرہ آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ کی عظمتوں پر قربان، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے عرض کیا اے میرے سرتاج آپ تشریف لے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہ کہہ رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں، آپ جواب میں کچھ نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر، وہ بار بار پوچھ رہی ہیں، جب کوئی جواب نہیں ملتا تو حضرت ہاجرہ جانتی تھی کہ میرے شوہر کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد دامن پکڑ کے حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم سے عرض کیا میرے سرتاج آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، لے کر نہیں جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اب حضرت ہاجرہ کا اللہ پر توکل دیکھیے، اللہ پر بھروسہ دیکھیے، فوراً کہتی ہیں میں اس باب بے آب و گیا وادی کو نہیں دیکھ رہی، میں یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہاں پھل فروٹ نہیں ہے، میں یہ نہیں دیکھ رہی یہاں پانی کا چشمہ نہیں ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اگر اللہ نے یہاں رہنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو میرا مولا ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر، ایک خاتون کے اس توکل کو دیکھو، ایک خاتون کا اللہ پر بھروسہ دیکھو۔ پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے لیے، جو بیٹے کے لیے پانی ختم ہو چکا تھا اور بیٹے کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی تھی تو صفا سے لے کر مروہ اور مروہ سے لے کر صفا تک حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ اللہ اکبر، اسی موقع پر اسی چکر کے اندر بار بار جیسے آج میلین اخضرین ہے، ہری لائٹ وہاں پر نظر آتی ہے جہاں پر مرد دوڑتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ یہاں دوڑی تھی اور نظر کعبے کے پاس رکھتی تھی جہاں بیٹے کو چھوڑ کر کے آئی تھی۔ اللہ اکبر، 7 طرف سعی کرنے کے ساتھ چکر ہو جاتے ہیں سعی کے، اس کے بعد جب دیکھتی ہیں تو بیٹے کو جہاں چھوڑا تھا وہاں پانی کا چشمہ نظر آتا ہے، فوراً آتی ہیں۔ اللہ اکبر، اور آپ جانتے ہیں اتنا پانی کہ حضرت ہاجرہ اگر اس وقت یہ نہ کہتی زمزم، آپ جانتے ہیں زمزم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ رک جا، اگر حضرت ہاجرہ یہ نہ کہتی تو نہ جانے یہ پانی کتنی بستیوں کو بہا لے جاتا۔ اللہ اکبر، ان کا کہنا تھا پانی رک گیا، وہاں ایک ہلکا سا دائرہ بنا دیا گیا اور اب پانی اس وقت ہزارہ سال پہلے حضرت اسماعیل کے قدموں سے جو پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا آج بھی جاری ہے۔ پتا چلا تم اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھو، وہ تمہاری ساری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ ایک خاتون کا یہ توکل، ایک خاتون کا اللہ پر اتنا عظیم بھروسہ، اور اس اللہ کی بندی کے بھروسے کی بنیاد پر اس کی ادا میرے رب کو اتنی پسند آئی کہ ان کے بعد جتنے انبیاء نے عمرہ کیے، حج کیے، خود مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا تو عمرہ کیا تو حضرت ہاجرہ کے طریقے پر صفا مروہ کی انہوں نے بھی سعی کی، اور قیامت تک جتنے بھی عمرہ اور حج کریں گے وہ صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ پتہ یہ چلا، میرا یہ جملہ زندگی بھر کے لیے خواتین اسلام محفوظ کر لیں، اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں رہے یا نہ رہے، لیکن میرا یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ پہنچے گا آپ کو۔ حالات جب آپ کو ناسازگار نظر آئیں، چاروں طرف سے مصیبتیں آپ کو جب گھیر لیں، آپ کو یہی کہنا ہے مصیبت بڑی نہیں، خدا بڑا ہے، تکلیف بڑی نہیں، خدا بڑا ہے۔ جو پروردگار اتنی قدرت رکھتا ہے کہ زمین کو حکم دے تو زمین میں زلزلہ پیدا ہو جائے، وہ اگر حکم دے تو پلک کے جھپکتے مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی۔ اس پر توکل کی ضرورت ہے، اس پر بھروسے کی ضرورت ہے، اس پر اعتماد کی ضرورت ہے۔ آج بہت ساری بچیاں جب رشتے نہیں آتے ہیں تو اللہ پر توکل چھوڑ کر وہ ایسی راہ بنا لیتی ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ یاد رکھو، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، کامل بھروسہ، کامل یقین۔ دیکھیں یہاں پر یقین کی ضرورت ہے، اس کو میں خاص طور پر آج سمجھا دوں تاکہ آپ یاد رکھیں۔ ڈاما ڈول توکل نہیں چلے گا، جو ہے وہ بالکل جھول مول والا توکل نہیں چلے گا، کامل توکل۔ توکل بھی کیسا؟ مکمل بھروسہ۔ کیسا بھروسہ؟ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ اگر اس وقت یہ اعلان ہو جائے کہ کل سارے پیٹرول پمپ بند رہیں گے اور پیٹرول پمپ کی کل ہڑتال، اب انسان نیوز کے ذریعے حکومت کی طرف سے یہ پیغام کو سنتے ہی اس کی سچویشن کیا ہوگی؟ پوری رات آپ دیکھیں گے تو لوگ گاڑیوں کی لائن لگا کر پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ پوری رات انہیں یقین ہوگا کہ پیٹرول پمپ کل بند رہے گا، پتہ نہیں کتنے دن بند رہے۔ تو یہ یقین تھا، جب یقین ہوتا ہے تو حرکت پیدا ہوتی ہے۔
جب یقین ہوتا ہے، آپ مزے میں تھے، آرام سے تھے، کھاتے پیتے تھے، سوتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے بات سنی آپ کا یقین پختہ ہوا، نیند چھوڑ کر گاڑی لے کر پہنچ گئے، آرام چھوڑ کر گاڑی لے کر پہنچ گئے کہ پیٹرول پمپ پہ جا کر گاڑی میں پیٹرول بھرانا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، جس طریقے سے ایک خبر پر پختہ یقین ہو جائے تو آپ متحرک ہو جاتے ہیں، کبھی آخرت پر بھی اتنا یقین کر کے آپ متحرک ہوئے؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھو، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، اور دوزخ بھی ہے، اور قبر بھی ہے۔ لیکن آئیے یہاں پر توکل کے حوالے سے یس کروں، اگر کوئی کامل توکل کر لے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ نہ اس سے بڑا کوئی، نہ اس سے زیادہ طاقتور کوئی، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔